بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں انٹروڈکشن کی تو ضرورت نہیں, آپ نے دیکھ لیا جی. پرویز مشرف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگوں نے میرے خیال میں میرے تو کان پک گئے تھے. آپ لوگ کہہ رہے تھے جناب مشرف صاحب کو اپنے شو میں لے کے آئیں, لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈیلے کر رہا تھا, اور آج آپ کے سامنے مشرف صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. یو ویلکم رانا. کیا کر کے رہے ہیں آج کل آپ؟ لاٹ آف ایکسرسائز, سوشلائزنگ. لوگ بہت آتے ہیں ملنے جلنے, ان سے ملتا ہوں. کچھ برج بھی کھیل لیتا ہوں, اس پہ وہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. بس یہ ایکٹیویٹی ایکسرسائز سے شروع ہوتے آئے دن کو 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز. سوئمنگ بھی ہے, سوئمنگ پول ہے. 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز ابھی بھی؟ ہاں بالکل. یس, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں, بڑے چاہنے والے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. ان کو پتہ چل جائے گا آپ ابھی بھی فٹ ہیں. ایسے جی میں رہا ہوں 10 سال. لاٹ آف وہ جو کہتے ہیں نا باڈی ہیز ٹیکن اے لاٹ آف بیٹنگ, اس کے کچھ نیگیٹو آثار ظاہر ہے ود ایج ہوتے رہیں گے, لیکن ایکسرسائز ایک عادت ہے, عادت بنی ہوئی ہے. اس بغیر آدمی ذرا لیزی فیل کرتا ہے. کیا کرتے کیا آپ؟ صبح اٹھتے ہیں آپ, اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ امیڈیٹلی. کیا ایکسرسائز کیا کرتے ہیں؟ یو ہٹ دا ٹریڈ مل اور واٹ؟ ٹریڈ مل. اچھا, ٹریڈ مل اینڈ گراؤنڈ ایکسرسائز جسے میں گٹ بسٹرز کہتا ہوں. اچھا. اور اس کے بعد سوئمنگ. سوئمنگ اباؤٹ مطلب سیریس سوئمنگ. اچھا, سیریس 750 یارڈس. 15 گز کا پول ہے, 30 گز, تو میں کوئی 25 راؤنڈ لگا لیتا ہوں. تو 750 یارڈ 25 لینتھس ہوگی. ہاں, تو آدھا گھنٹہ 35 منٹ. آل اسٹروکس, بریسٹ اسٹروک, بیک اسٹروک, فری اسٹائل. بیک کے لیے بہت اچھی ہے یہ سوئمنگ. ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کیونکہ بیک پرابلم جو ہے اس سے سوئمنگ. پھر سوئمنگ پول کے اندر, پانی کے اندر ایکسرسائزز ہیں. اچھا, وہ کیا ہے؟ وہ مجھے ایڈوائز اگین کچھ ڈاکٹرز نے کیا تھا, چائنیز ڈاکٹرز نے. فروزن شولڈر ہو جاتا تھا مجھے, تو پانی کے اندر آرمس کی ایکسرسائز ہیں. پانی کے اندر سوئمنگ کے علاوہ رننگ ان واٹر, ٹرائنگ ٹو رن ان واٹر. یو کانٹ رن, لیکن کوشش کرو بھاگنے کی. یہ نیز کے لیے بہت اچھی ہے. یو ور رائٹنگ اے بک آلسو. کہاں تک پہنچی وہ؟ لکھی ہوئی ہے تقریباً پوری, لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, تو اس لیے پینڈڈ ہے اور تھوڑی سی اس میں کچھ ری ارینجمنٹ چاہیے. تو کافی حد تک تو لکھی ہوئی ہے. مین کتاب کا باڈی تو لکھی ہوئی ہے. کس کہانی کا انتظار کر رہے ہیں جو ختم نہیں ہوئی؟ یہ جو میرے ساتھ میری اپنی کہانی ہے وہ آٹو بایوگرافی ہے, لیکن میری اپنی کہانی ود ان پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ چل رہی ہے. تو پھر یہ جوڈیشل ایشوز جو ہیں, لیگل ایشوز یہ چل رہے ہیں, یہ ختم نہیں ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں, تو ان کے بارے میں لکھنا بھی ہوگا کہ کیا یہ سسٹم آف جسٹس جو ہے یہاں, عدل اور انصاف کی باتیں جو ہے اس پہ ذرا کامنٹس کرنے پڑیں گے. ایک بک آج کل میں نے سنا ہے کہ افتخار چودھری صاحب بھی لکھ رہے ہیں, اور اس میں بڑا وہ فیمس جو انسیڈنٹ ہے وہ جس میں ان کو بلایا گیا تھا کیمپ آفس میں, اس کے بارے میں بھی وہ لکھنا چاہ رہے ہیں. اور وہ لکھیں گے میرے خیال میں, کوئی جو کچھ لکھیں گے تو اس میں سچائی کم ہوگی. اچھا, میرے خیال میں. اچھا, کیونکہ سچائی لکھیں گے تو وہ ان کے اگینسٹ ہی ہوگی. اور سچائی بتانا چاہیں گے ہے کیا؟ وہ بہت سی چیزیں جو اس وقت ہوئی تھیں, جو ان کی کارروائی جو ہوئی ہے 7-8 سال میں, وہ ساری باتیں ہیں جو میرے زمانے میں جو ہوا. ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, جو کچھ ہوا, پھر وہ ریفرنس کی باتیں ہیں, ریفرنس کے بعد جو کچھ ہوا, وہ ساری باتیں. لیٹ ہم رائٹ فرسٹ, پھر اس کے بعد لکھیں گے تو پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک. ابھی کیا جو سینیریو چل رہا ہے پولیٹیکل سینیریو, اس سے آر یو سیٹسفائیڈ ود اٹ؟ دھرنا, دا ڈی چوک دھرنا, تل قادری سٹنگ اوور دیئر, عمران خان ہیز میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ وہ وہاں پہ بیٹھے. ہاں, یہ میرے خیال میں پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور یہاں تک کہ کوئی
کہتے ہیں میک اور بریک سچویشن میں رفلی ہم خدا نخواستہ کوئی اگر ہم نے کنٹرول میں نہیں کی سچویشن تو بہت سیریس اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. تو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں جتنے بھی پاکستانی پیٹریوٹک پاکستانیز ہیں جن کا پاکستان کا درد جن کے دل میں ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ یہاں یہ سب پرسنالٹیز ہیں. طاہر القادری صاحب, عمران خان, نواز شریف, یہ پرسنالٹیز ہیں. ہمیں ان سے بالاتر ہو کر یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے, کون سچی بات کر رہا ہے, کون کس کا سٹینڈ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں. وہ دیکھنا چاہیے آدمی کو, پرسنالٹیز کو چھوڑے. آپ کے خیال میں ابھی کوئی جو بھی ہے سامنے, یہ آپ کو جو پولیٹیکل پلیئرز نظر آتے ہیں اسکرین پہ, ان سب میں سے کوئی ایسا ہے جس کے اندر کوئی سپارک ہو یا واقعی پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہو؟ جو بھی یہ ہو رہا ہے دھرنے میں, جو یہ باتیں کر رہے ہیں, اور پھر حکومت کی رسپانسز پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے, ان سب کو تو دیکھ رہے ہیں. تو پوری دنیا گلوڈ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر ہر شام. میرے خیال میں یہ دھرنا از دا بیسٹ انٹرٹینمنٹ. آپ بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں. اس کو اگر دیکھا جائے, مجھ سے ایک صاحب آ کر بات کر رہے تھے کہ جی آپ سنائیں طاہر القادری کے سپورٹر ہیں وغیرہ, یا تو میں نے کہا دیکھو یہ بہت ایک, میں اس کو بڑی ایک چھوٹے دماغ والی بات سمجھتا ہوں. میں کوئی بچہ ہوں کہ میں کسی کا سپورٹر ہوں, کہ میں نے اس کی انگلی پکڑنی ہے یا سم تھنگ. آئی ایم ناٹ اے کڈ. میری اپنی سوچ ہے, اور وہ سوچ جو ہے جیسے میں نے بتایا وہ پاکستان کی سوچ ہے, اور صحیح اور غلط کی سوچ ہے. اگر طاہر القادری صاحب غلط کہہ رہے ہیں تو میں اس کو کیوں میں ان کے ساتھ ہوں گا, میں تو غلط کہوں گا انہیں. اگر نواز شریف صاحب ملک کو اچھا چلا رہے ہوں, حکومت اچھا چل رہی ہو, سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, عوام کی خوشحالی ہو رہی ہو, دنیا میں ہمارا ایک نام ہو رہا ہو, تو میں ان کے سپورٹ میں ہوں گا ضرور. اینی ٹائم میں انہیں سپورٹ کروں گا irrespective of my personal feelings towards him. میں نے انہیں یہ کہا. تو میں اس وقت میں تو صرف صحیح غلط, سچ جھوٹ, پاکستان کے حق میں کیا, اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہوں. اب اس کو اگر پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھ رہے ہیں تو یس طاہر القادری سینسیبل باتیں کر رہے ہیں. یس عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. مطلب بچہ کہہ رہا ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, تو اس میں کیا اس میں شک ہے کسی کو. طاہر القادری صاحب ایک چینج کے بارے میں وہ ایک روڈ میپ دے رہے ہیں. وہ کیا چینجز ہونے چاہیے, ایک ویژن دے رہے ہیں. پاکستان میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے, پولیٹیکل ری انجینئرنگ, گورنمنٹ سٹرکچر, لوکل گورنمنٹ کو وہ لوکل یونین کاؤنسل تک لے جانا, پروونسز کی باتیں. تو یہ ساری چیزیں یوزفل ہیں پاکستان پوائنٹ آف ویو سے, اور بالکل کرنا چاہیے ہمیں. یہ ریفارمز آنے پڑیں گے. تو میری نظر میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو میں ظاہر ہے جو صحیح کہہ رہا ہے اس کی سپورٹ میں ہوں. عمران خان اور طاہر القادری جو کچھ کر رہے ہیں میں ان کے سپورٹ میں اس لیے ہوئے ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں, اور سچ بات کر رہے ہیں, اور صحیح بات کر رہے ہیں. اس لیے میں ان کے سپورٹ میں ہوں. ادروائز یہ بات نہیں ہے کہ کوئی پرسنل لیول پہ میں ان کے ساتھ ہوں. تو ابھی جو چینجز وہ مانگ رہے ہیں, جیسے عمران خان جو باتیں کہہ رہے ہیں یا طاہر القادری جو باتیں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ سب کو اچھی لگتی ہیں, سب چاہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے, لیکن ان کو کرے گا کون, کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ تو جو دوسری اینڈ ہے, پیپل سٹنگ آن دا ادر سائڈ آف دا فینس, دے ہیو جوائنڈ ہینڈس اگینسٹ طاہر القادری اینڈ عمران خان. سو ان اے وے ٹھیک ہے لوگوں کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ضرور ہے, لیکن ان اے وے پولیٹیکل اگر فیلڈ میں دیکھا جائے تو عمران خان تو آئسولیٹ ہو کے رہ گئے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ تو پھر چینج کیسے ہے؟ میری نظر میں یس, یہ دس از دا مین کوشچن. میری نظر میں جو اس وقت چینج کے خلاف ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے ایکچولی آن گراؤنڈ,
ملک تو نیچے کی طرف جا رہا ہے. ملک آلموسٹ اس وقت میرے خیال میں فیڈریشن کا پروونس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. آئی تھنک ہر پروونس ایک آلموسٹ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے. سندھ اپنے نگر پہ چل رہا ہے, کے پی کے اپنا چل رہا ہے, بلوچستان اللہ وہ اپنا ہی چل رہے ہیں, سیپریٹزم ہی چل رہی ہے, کوئی بات ہی نہیں. ان سے باتیں ان سیپریٹسٹ سے بات کرنے کی کوشش. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اوپر سے فیڈریشن کو, سینٹر کو بائی ڈیزائن وہ لاہور ہی لے گئے ہیں, رائے بند لے گئے ہیں, مطلب وہ اس کو پنجاب بیسڈ ہی کر دیا. تو یہ تو پروونسز, تو فیڈریشن از فریکچرڈ. ٹھیک ہے, سوشیو اکنامکلی ہم نیچے جا رہے ہیں. بجلی پانی گیس کے ایشوز تو سامنے نظر آ رہے ہیں. عوام بدحال ہے. تو اب اس کو صحیح کرنا ہے تو تبدیلی لانی ہے. جو کہہ رہے ہیں تبدیلی نہیں, وہ منافقت کر رہے ہیں میرے خیال میں, پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب ناؤ سوال یہ ہے آپ نے جو کیا کیسے ہوگا. دیکھیں آرمی میں ہمیں تو دکھایا گیا ہے پلان جب بنتا ہے تو سب سے پہلے ایم لکھا جاتا ہے. واٹ از دا ایم؟ اٹیک کرنا ہے کہیں جگہ, ایم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو, اور اس ایم کے مطابق پھر ڈیزائن بنتا ہے ایکشن کا. ایم پاکستان میں ظاہر ہے تبدیلی لانا اور پاکستان کو واپس سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کی پٹری پہ چڑھانا. اب یہ چیزیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس مانگتی ہیں, اور تو نہیں ہو سکتی. یہ تو میجر, اگر پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ آپ کو, اگر پریزیڈینشیل سسٹم چاہیے یا پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو بہت لوگ کہہ رہے ہیں اور جو میرے خیال میں اس میں بہت سینس بھی ہے, اس کے ہاں بہت سینس ہے بالکل. اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن, اور پھر کوئی سسٹم جس میں یہ دھاندلی بند ہو, کیونکہ اس وقت جو ریٹرننگ آفیسرز لگتے ہیں وہ جوڈیشری کے لگتے ہیں, وہ ان کے لوگ لگ جاتے ہیں, وہ مس ہینڈل ہوتے ہیں. یا پھر ٹیچرز ایک زمانے میں لگتے ہیں, اب ٹیچرز انہوں نے خود نے لاکھوں لوگ بھرتی کیے ہیں, وہ لگ جائیں گے. تو یہ کوئی اور ایک انسٹیٹیوشن. تو ناؤ دا کویسچن از کہ ہاؤ ٹو ڈو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یا تو ملٹری کے تھرو ہو سکتے ہیں, وہ بالکل اس کا دورہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہونے چاہیے, اس کی لیجیٹیمیسی بھی نہیں ہوتی ہے. دوسرا ایک 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ ہو, لیکن وہ 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ ایسی ہو جس کا ویژن بھی ہو اور تبدیلی چاہے بھی اور وہ کرنا چاہے. وہ بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت. تیسرا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ کوئی ایسی حکومت آئے, عبوری حکومت کہیں آپ اس کو بنگلہ دیش ماڈل یا جو کچھ بھی کہہ دیں, ایسی حکومت آئے جو ایمپاورڈ ہو تبدیلی کے لیے. اب ناؤ یہ اس کی پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں, پاسبلٹی ہے اس کی کہ ایسی حکومت آ جائے جو تبدیلی کے لیے ایمپاورڈ ہو. ایمپاورمنٹ مینز ریئلی کہ وہ جوڈیشل ویلیڈیشن بھی اس کو ہو اور ملٹری بیک اپ بھی ہو اس کو, کیونکہ آج کل کے انوائرمنٹ میں ملٹری ہیز اے رول ٹو پلے, اس کی بیک اپ ہونی چاہیے. اب یہ ہے, اب یہ جو تبدیلی مانگ رہے ہیں یہ اس ڈائریکشن کی طرف کچھ جا رہی ہے میری نظر میں. اب کیسے یہ اینڈ گیم اس کا کیا ہوگا, یہ میں بھی اتنا ہی ڈاؤٹ میں ہوں جتنا آپ ڈاؤٹ میں ہیں, لیکن میں پاکستان کے حق میں جو ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ ہونا چاہیے. آپ نے کہا جی ملٹری انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ دور نہیں رہا, اور چینجز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے. امینڈمنٹس ہوں گی تو پھر یہ ساری چینجز آ سکتی ہیں. عوام چینجز لائے جی. دنیا میں آپ نے ایگزامپلس دیکھے ہیں, ایجپٹ میں دیکھ لی ہے آپ نے, اور یوکرین میں دیکھ لیا, تھائی لینڈ میں دیکھ. عوام خود چینج مانگ رہی ہے یہاں, پوری عوام. ہر دفعہ کہ ملٹری آ گیا ہے, مارشل لاء لگا دی, یہ نہیں. اس وقت ملٹری جو ہے, دیکھیں ملٹری فال بیک پوزیشن ہے. لوگ کوئی میرے سے آ کر پوچھ رہے تھے ہم تو عراق اور سیریا بن گئے. میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہو, یہ سوچ بھی نہیں رکھو. ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ فال بیک پوزیشن. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی گڑبڑ ہوتی ہے, ملٹری از دیئر ٹو کنٹرول دا سچویشن. اب اس فال بیک پوزیشن کو ہمیں اگر ہم یوز کر جائیں اور آ جائے وہ گورنمنٹ میں, اور وہ پھر اچھا نہیں کر سکیں, کیونکہ آج کل جو پاکستان کی حالت ہے وہ آسان نہیں ہے.
اس کو ٹھیک کرنا از ناٹ اے چائلڈس پلے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی ایکیومنٹ چاہیے, بڑی نالج, سمجھ دنیا میں وغیرہ. تو اس لیے اگر ملٹری آتی ہے اور وہ سکسیزفل نہیں ہوتی ہے تو ہم نے یہ فال بیک پوزیشن یوز کر دی ہوگی. اس کو ہم ملٹری میں کہتے ہیں دس از اے فورس ان بینگ. یہ فورس ان بینگ جو ہے کنزیوم ہو جائے گی. ڈونٹ ڈو دیٹ. سو دیئرفور لیٹ دا پیپل آف پاکستان. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو دھرنا کیا ہوا ہے, میس کو موبلائزیشن کی ہوئی ہے. دنیا جہاں ہر جگہ گلی گلی میں گو نواز گو شور شرابہ ہوا ہوا ہے, رائٹنگ از آن دا بال. دا میس از موبلائزڈ. تو لیٹ دا میس ڈیسائڈ فار اٹ سیلف. اگر یہ چینجز سے پہلے کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں دا سٹنگ پرائم منسٹر نواز شریف از ناٹ ریڈی ٹو کوئٹ. جو ریزگنیشن کی باتیں ہوتی ہیں, عمران خان بھی کرتے ہیں, طاہر القادری بھی کرتے ہیں کہ جناب ریزائن کر دیں. ہی از ناٹ ریڈی ٹو ریزائن. ریزگنیشن نہیں آ رہا. امینڈمنٹس جو آنی چاہیے, چاہے وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے لیے آنی چاہیے یا جو الیکٹورل پروسیس میں جو چینجز آنی چاہیے اس کے لیے امینڈمنٹس جو کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی وہ تو سٹنگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہی کریں گے. اسی مطلب یہی اسمبلی میں لوگ ہیں جنہوں نے کرنی ہے. تو وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی کیوں ماریں گے؟ وہ تو نہیں ماریں گے. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. میں بتاتا ہوں یہ ویل دیٹ از, وہ نہیں ماریں گے. یس یو آر رائٹ. اگر آپ ان کو بٹھا دیں جن کا انٹرسٹ انوالو ہو جائے, ان کو آپ بتاتے ہیں ہاں بھائی نیو فارم آف گورنمنٹ بناؤ, وہ تو کہیں گے اسی کو چلنے تو ہمارے فائدے ہو رہے ہیں. بالکل وہ تو نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کوئی اور ایک بری حکومت ہو جو انٹلیکچوئل, جو سمجھدار لوگ ہوں, کیپیبل ہوں, بدنیت نہ ہو, نیتیں ان کی پاکستان فرسٹ, سب سے پہلے پاکستان سوچ رہے ہوں, وہ بتائیں جی, وہ ریفارم کریں گے. دے شوڈ ڈو دا ریفارم. دوسرا جو آپ نے اسمبلی کی باتیں کی ہیں تبدیلی لانے میں, دیکھیں یہ اسمبلی میں تو بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تو انٹرسٹ شاید اسی میں ہے کہ یہ کنٹینیوٹی میں ہے, لیکن ایک ایلیمنٹ ہے ادھر, ان کی جو کانسٹیٹیوئنسی ہے وہ ادھر تبدیلی آ رہی ہے, وہ ادھر شور شرابہ ہو رہا ہے نا, جو گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, تبدیلی جو آ رہی ہے. اب گیدرنگ تھی عمران خان کی, بہت بڑی گیدرنگ تھی, بالکل لاہور میں بہت ایسی دھرنے میں 45 دن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر طرف سے آئے ہوئے ہیں. دے ریپرزینٹ پاکستان. یونائٹڈ نیشنز کے باہر کیا ہوا ہے, لنڈن میں کیا ہوا ہے, وہ ایشین گیم میں ہاکی ٹیم ہماری جا رہی ہے, وہ ادھر نعرے لگ رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں فلڈ کے سلسلے میں جا رہے ہیں تو وہاں نعرے لگ رہے ہیں. ہر طرف ود ان پاکستان ان کی اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں وہاں نعرے لگ رہے ہیں. تو بھائی باز آ جائیں, آپ کچھ تبدیلی کرتے ہیں. آئی مین یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے جو پارلیمنٹیرین ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ریئیکشن کے بارے میں تو اس وقت سوچے گا نا جب وہ کانسٹیٹوئنسی میں جائے گا, یا الیکشنز آئیں گے یا نئے الیکشنز ہوں گے, تب بات کرے. ابھی تو دے آر آئنگ آن لائک فار دا الیکشنز آفٹر لائک 3.5 years. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے پہلے کون ہوگا ایسا انسٹیٹیوشن یا کون ہوگا ایسا بندہ جو چینج لے کے آئے گا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئے گا جو یہ ساری امینڈمنٹس کرے اور پھر اس کے بعد وی کین گو فار الیکشن. وہ کون ہے؟ Who is that person? اب یہ گرے ایریاز ہیں. میں یہی کہوں گا رانا, دیز آر گرے ایریاز. ٹھیک ہے نا, کہ یا تو ود ان دا اسمبلی لوگ سمجھیں, مطلب آفٹر آل وہ رہتے تو اپنے ہی ایریا میں رہتے ہیں نا, نہیں نظر آ سکتا ہے لوگ اپنے ایریاز میں رہتے ہیں. ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. They can demand change certainly, کیونکہ وہ اپنے ایریا ہی میں رہتے ہیں نا, اپنے ایریاز میں, کوئی ملتان کا ہے, بہاولپور کا ہے, کوئی خیرپور کا ہے, جہاں کے بھی ہیں, یہ اپنے ایریا میں تو رہتے ہیں نا. وہیں لوگ اگر ان کو برا بھلا کہنے لگیں تو دے شوڈ بی وریڈ اباؤٹ دیئر اون کانسٹیٹیوئنسی. دوسرا یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی اگر انارکی ہو جائے, یہ پولیس والے ڈنڈے شنڈے جیسے یہ شروع کیا ہوا تھا, وہ گلو بٹ مشہور آدمی ہو گیا ہے. اچھا, آپ کو بھی نام یاد ہو گیا ہے؟ تو دنیا کو یاد ہو گیا ہے, تو ڈکشنری میں نہ گلو بٹ بڑا مشہور آدمی ہے, پولیس کا چارج لیڈ کر رہا ہے, بڑا گریٹ مین یار, لاٹ آف لیڈرشپ کوالٹیز, دی ہول پولیس از گوئنگ آن. تو یہ لیکن اور بچ بھی گیا. دیکھو یہ ہماری عدل اور انصاف کے بارے میں اب آپ خود ہی سوچ لیں, ایک سامنے دیکھ رہے ہیں وہ پاگل پن کر رہا ہے, ایک پاگل آدمی, لیکن بچ گیا, بری ہوا وہ گھوم رہا ہے. تو یہ آئی تھنک
ایک انارکی اگر ہو گئی اور یہ پولیس اور عوام میں جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا تو وہ پھر ملک بھر میں ایک انارکی بھی اگر ہوئی سیریس انارکی تو اس کا بھی کچھ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تبدیلی کی طرف. تو یہی میں سمجھتا ہوں یہی دو طریقے ہیں, ورنہ پھر بیٹھے رہو, دھرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے رہیں. گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشن جو تھی لوگوں کی بڑی ہائی تھی کہ چلو جی تھرڈ ٹائم آ رہے ہیں میاں صاحب, تو میاں صاحب آ کے تھے بڑا چینج لے آئیں گے, تو بڑا جناب پہلے انہوں نے بڑا لرن کیا ہوگا. لیکن میاں صاحب آتے ہی انہوں نے پہلے تو یونائٹڈ نیشن گئے پچھلے سال, اور وہاں پہ جا کے منموہن سنگھ کے پاس گئے, اور منموہن سنگھ سے انہوں نے کچھ گفتگو کی, اور گفتگو جو تھی وہ بڑی کوئی کتنے اچھے الفاظ میں انہوں نے اپنی پاکستان کی آرمی کو انہوں نے یاد نہیں کیا میاں صاحب نے, وچ از ویری انفارچونیٹ. اور آپ ایک ہاسٹائل کنٹری ہے جس کے پرائم منسٹر کو آپ مل رہے ہیں, اور آپ اپنی فوج کے بارے میں اگر کچھ اس قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں وچ آر ناٹ لائکڈ بائی دا پاکستانیز جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے, ایک وہ, پھر اس کے بعد آپ سین جو ہے نا اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کچھ کمٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جناب جو فوج سے کی جاتی ہیں, چاہے وہ آپ کے بارے میں ہو, چاہے وہ کسی اور کے بارے میں ہو, چاہے وہ آپریشن کے بارے میں ہو, چاہے وہ کچھ کوئی بھی کمٹمنٹ کر لی جائے, پھر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں حکومت والے. یہ فوج کو, پاکستان کی فوج کو جو پولیٹیشینز ہیں وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی فوج ہے, کہ باہر سے آئی ہوئی امپورٹ ہوئی ہوئی ہے, یا یہ ہمارے بندے نہیں ہیں, یا اس کو دوسرے اینگل سے کیوں دیکھا جاتا ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے کیوں تیار رہتے ہیں ہر پولیٹیشین؟ موسٹ انفارچونیٹ. جو کہتے ہیں فوج اپنا چلا رہی ہوتی, فوج کبھی اپنا نہیں چلاتی ہے, پالیسیز گورنمنٹ کی ہوتی ہیں, اس کے مطابق فوج چلتی ہے. لیکن اگر فوج کو کوئی انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے تو فوج ایک ہی ادارہ ہے ہمارا جو جیسے میں نے کہا فال بیک پوزیشن ہے, فورس ان بینگ ہے. اسی کو اگر آپ دشمن کوئی بھی پاکستان کو اگر ڈیمیج کرنا چاہتا ہے وہ اس فورس ہی کو ہٹ کرے گا. اس کو ہٹ کریں تو پاکستان گیا بالکل, بیکاز دیر از نو ادر اسٹیبلائزنگ فیکٹر. تو یہ ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے, فورس ان بینگ ہے. اب یہ ان لوگوں کو اگر وہ کچھ پتہ نہیں, کچھ لوگوں کے دماغ میں کوئی فطور یا کوئی فوبیا ہے, ورنہ فوج کے خلاف کیوں ہے؟ فوج پاکستان کی فوج ہے جی, اور پاکستان کا سوچتی ہے. جتنی پیٹریوٹک فیلنگز جو ہیں اس ملک کی جو انسٹل ہوتی ہیں پی ایم اے سے, ملٹری اکیڈمی سے, جب میں نے اوتھ لی جس میں میں نے کہا آئی ول گو بائی لینڈ, ایئر اور سی ویئر ایور آرڈرڈ, ایون ٹو دا پیرل آف مائی لائف فار دس کنٹری. یہ اوتھ لیتا ہوں, اونچا اونچا میں نے بولا ہوا ہے جی, رٹ لیا. یہ تو پی ایم اے سے ہے کہ جان کی بازی لگا دیں گے. ایک فیلنگز, ایک لو افیئر ہو جاتا ہے ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو اس ایسی فوج کو کوئی برا کہے, برا بلا, جو کچھ نہیں کر رہی ہے, ملک کا سوچ رہی ہے بس, دیٹ از آل. تو افسوس ہوتا ہے آدمی کو. اوتھ تو آپ نے جو لیا پی ایم اے میں, اور جو جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, وہ سب لیتے ہیں پی ایم اے میں اوتھ, اور وہ ایک رٹنا پڑتا ہے. آپ نے پاسنگ آؤٹ پہ میرے خیال میں آپ نے بولنا ہوتا ہے وہ شاید. اور وہ تو اوتھ کا ہم نے مظاہرہ دیکھا 99 میں, جب یو سیڈ نا بائی لینڈ اور بائی سی وی ول ڈیفینڈ دا کنٹری. تو وہ بائی ایئر بھی اس کا ذکر ہے. تو بائی ایئر تو آپ کے ساتھ جو ہوا وہ تو ساری دنیا نے دیکھا, اور جس طریقے سے آپ کو کہا گیا کہ جناب آپ بے شک جہاز اتارنا ہے تو انڈیا اتار دیں ان کا. ایک دفعہ میاں صاحب سے میں نے ایک کویشچن کیا تھا, میرے خیال میں وہ پہلا اور آخری انٹرویو تھا رائیونڈ میں میرا ان کے ساتھ, اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی اس طرح تو پنجاب پولیس کے سپاہی کو کوئی باہر نہیں نکالتا جس طرح آپ نے مشرف کو نکالنے کی کوشش کی. وہ ناراض ہو گئے اس پہ. لیکن اینی ویز, ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو لو افیئر ہے جو عوام کا فوج کے ساتھ, وہ افیئر ابھی بھی قائم ہے یا فضل آؤٹ کر گیا ہے؟ عوام کا لو افیئر تو 100% قائم ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. عوام لفظ دا عامی,
یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھو یہ سوال وہ کدھر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پولیٹیشینز کیوں گرل کرتے ہیں فوج کو, وہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات کی, کیونکہ وہ ہماری فوج ہے اور میرے خیال میں دشمن کو تو ایک گولی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو سارا کام ادھر سے پورا ہوتا ہے, ہمارے گھر سے پورا ہوتا ہے. ہمارے پولیٹیشین کر دیتے ہیں, کوئی کچھ میڈیا والے کر دیتے ہیں, کچھ میڈیا والے سارے نہیں کرتے, کچھ میڈیا والے بھی کر دیتے ہیں. تو وہ تو میرے خیال میں وہ جنگیں شنگیں تو ختم ہو گئی 65 کی 71 کی انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن. اور جیسے میں نے کہا وار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اوپر جب جنگ میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس دشمن کی سینٹر آف گریوٹی کہاں ہے, ویئر از دا سینٹر آف گریوٹی. اس سینٹر آف گریوٹی کو مارو, اٹیک کر کے اس پہ اٹیک ہونا چاہیے تو گر جائے گا, کہیں اور نہیں جاؤ. اگر دائیں بائیں کہیں گئے تو نہیں گرے گا. تو یہاں ہماری سینٹر آف گریوٹی از دا ملٹری. ڈونٹ ڈسٹرب دا سینٹر آف گریوٹی. خود ہی ڈسٹرب اگر کر رہے ہو, وہ دشمن تو چاہے گا, ہاں آپ خود ہی اس سینٹر آف گریوٹی کو ہلا رہے ہو تو کیا کر رہے ہو بھائی. یہ کم سمجھ لوگ ہیں, مطلب میں یہی کہوں گا ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. مجھے ایک دم یاد آ گیا, ہاؤز یور مدر؟ مدر از آل رائٹ. مطلب 95 سال کی عمر پہ جتنی آل رائٹ ہو سکتی ہیں اتنی ہے. اچھا, بات شت ہوتی ہے؟ ہاں یس, ہر روز یا ایک دن چھوڑ کے. ڈانٹ شٹ بھی پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ نہیں, اب تو ڈانٹ کیا کرنی ہے انہوں نے, وہ نہیں ڈانٹتی بالکل نہیں ہے. اب مجھ سے تو بہت پیار کرتی ہیں. I know that. لیکن وہ کوئی کہتی ہیں کہ کوئی she wants to see you or what? ہاں, وہ یہ ہمیشہ تھوڑی سی ان کی میموری کا گریجولی پرابلم ہو رہا ہے, تو انہیں پوری پرسیپشن نہیں ہے کہ کب سے میں گیا ہوا ہوں. تو میں انہیں ٹیلی فون تو میں انہیں کہتا ہوں بس, وہ کہتے ہیں کب آ رہے ہو تم, تو میں انہیں کہتا ہوں میں بس, یا میں تھوڑی دن میں آ جاؤں گا یا آپ کو ادھر بلا لوں گا. تو اس پہ وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ اچھا میں ادھر آنا چاہتی ہوں. مطلب وہ پاکستان کو بھی مس کرتی ہیں, مجھے بھی مس کرتی ہیں. تو یہ ہے جو آپریشن چل رہا ہے اس وقت ضرب اعظم, اس پہ بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے فرام افغانستان, وہاں سے جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے وہ کوئی اتنا انکریجنگ نہیں ہے, ہمیں کوئی اتنی وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے. اگر ہم یہاں سے جتنا ٹیررسٹ ہے اگر اس کو سویپ آؤٹ بھی کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کوئی اتنی ملتی نہیں ہے سپورٹ, اور وہ پھر وہ اس کا ریئیکشن کسی نہ کسی صورت میں نظر آتا رہے گا. تو اس کا کوئی حل ہے, کوئی سولوشن ہے اس کا؟ سولوشن یہ جو چل رہا ہے, دیکھیں اس کی دو چیزیں, دو آسپیکٹ کی سمجھ ہونی چاہیے. جو میں ٹیلی ویژن پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں, میں نے کسی کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. ایک تو ملٹری آسپیکٹ ہے کہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے ڈیفینسو پوسچر, یعنی آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, گیرزن لگے ہوئے ہیں, بریگیڈ بٹالین یا آل ہر جگہوں میں, اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, بس اپنی ایڈمنسٹریشن موو کر رہے ہیں. دوسرا اوفینسو پوسچر, جس میں آپ دشمن پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب آپ ڈیفینس میں لگے ہوئے ہیں, آپ موو نہیں کر رہے ہیں, اور آپ کے گیرزنز ہیں بٹالین وغیرہ, پھر آپ کے پوسٹ ہیں افغانستان بارڈر پہ, ان پوسٹ کی لنکیجز ہیں, ان کو سپلائیز جاتی ہیں, راشن بھی جائے گا, ایمونیشن بھی جائے گا, پانی بھی چلے گا, چھٹی پہ بھی لوگ آئیں گے, ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے, تو گاڑیاں چل رہی ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہے. دشمن یعنی جو ٹیررسٹ ہے وہ یہ سارا دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا, اور اس کو دو ایڈوانٹیجز مل رہی ہیں, ٹائم کا اور جگہ کا, پلیس. اب وہ دیکھ رہا ہے اچھا ادھر یہ 30 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں اگر ٹیررسٹ ہوں, ٹھیک 100 بندے جمع کرو, پرسوں رات جائیں گے, ان 30 کو ماریں گے. ٹائم اس کو ایڈوانٹیج ہے, جب مرضی کرے, اور جگہ بھی سلیکٹ کرے, ادھر ماریں گے, اگلی دفعہ اس جگہ پہ ماریں گے, کیونکہ ہم تو بیٹھے ہیں, ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. تو یہ اس کو ٹائم اینڈ پلیس کا ایڈوانٹیج ٹیررسٹ کو ہے. اب جب آپ نے اوفینسو لانچ کی,
یہ ٹائم اور پلیس ایڈوانٹیج اس کا آپ نے توڑ دیا. اب وہ بھاگ رہا ہے, اس کو ایڈوانٹیج نہیں ہے. اب وہ بھاگ کر چھوٹے گروپس میں آپ کی پوزیشنز پہ بمپ کر رہا ہے اور ادھر مارا جائے گا کیونکہ ڈس آرگنائز جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ملٹری ایڈوانٹیج ہوتی ہے. تو کیجولٹیز ہماری کم ہوں گی. پہلے کیجولٹیز زیادہ اس لیے ہو رہی تھیں, بیٹھا ہے ابھی گاڑی ان کی جا رہی ہیں جی, 10 گاڑیاں جا رہی ہیں ادھر, ایمبش کر کے لوگوں کو پکڑ لیا, گلے کاٹ رہے ہیں اور فٹ بال کھیل رہے ہیں. مطلب ظلم ہے. ہاں, تو یہ اب نہیں ہو سکتا. سینٹر آف گریوٹی ان کی وہی ایریا ہے, نارتھ وزیرستان, میر علی. یہ کیا ہے یہاں, کیا تھا یہاں؟ ان کی کمیونیکیشن سینٹر, کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر سب سے دنیا میں بھی, افغانستان میں, ادھر اس کی پنجابی طالبان جنہیں کہتے ہیں, یا بلوچستان میں جو ٹیررسٹ ہیں سیپریٹسٹ, یا پھر وہاں وہ جو سیکٹیرین ٹیررزم کر رہے ہیں, کراچی میں جو ٹی ٹی پی ہے, یہ سب لنکیج ادھر. کمانڈ سینٹر, ٹریننگ سینٹر, ادھر ٹریننگ وہیں سے ہوتی ہے. انڈاکٹرینیشن, وہاں ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک جگہ, ایک گھر کے اندر ویریس سٹیجز کیسے ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور فائنلی کیسے وہ انڈاکٹرینیٹ ہوتے تھے, سوئسائڈ وہاں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا, آئی ای ڈیز بنانا, یہ سوئسائڈ بیلٹس بنانا ادھر ہو رہی تھی. تو کمانڈ سینٹر وہ ایک ہب تھا ان کا, نرو سینٹر. اب وہ جب نرو سینٹر توڑا, یہ لنکیج جو ہے نا سب کے ساتھ ٹوٹ گئی, آل آف دیم گون. اس لیے کچھ نہیں ہوگا. ہماری جو فورسز تھی وہ گوریلا وارفیئر کے لیے تیار نہیں تھیں. سچ ہم نے کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس کیا نہیں تھا. کیا اب تیار ہو چکی ہیں؟ گوریلا وارفیئر کے لیے نہیں, اب ہو گئی ہیں, بہت ہو گئی ہیں. یس, پہلے یس نہیں, صرف ایس ایس جی ہماری جو ہے, جب میں نے جوائن کیا تھا بہت پہلے, اور 10 سال میں رہا ہوں, اس زمانے میں ایس ایس جی کی ایک پورشن, کوئی 1 مہینے کی ٹریننگ ہماری پکی گوریلا وارفیئر, اسٹے بیہائنڈ. تو ہماری ٹریننگ میری بھی ہوئی بھی ہے اس میں. ہاں, ایس ایس جی تھی, صرف ہماری ٹریننگ ہوئی تھی باقاعدہ گوریلا وارفیئر کرنے کی. کیونکہ اب وار سے زیادہ یہ انٹرنل کانفلکٹ, یہ اس قسم کی جسے ہم LIC کہتے ہیں, لو انٹینسٹی کانفلکٹ, یہ چل رہی ہے. یہ گوریلا وارفیئر, یہ لوگ جو ٹیررسٹ وغیرہ جو ہیں, یہ فیوچر میں اسی سے ڈیل کرنا ہوگا. ہم بات کریں گے انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ, کیونکہ ہمیں بڑا پریشر ہم پہ ماؤنٹ ہو جاتا ہے اکثر اوقات باہر سے, اور کئی باہر کے پلیئرز ایسے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ وی شوڈ ہیو لائک فرینڈلی ٹائز ود آور نیبر انڈیا اسپیشلی, اور بومنگ اکانومی ہے, سائز میں بڑا ہے, اور ملٹیپل ریزنز اس کے دیتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ اچھے بہتر ریلیشنز کیسے ہو سکتے ہیں, وہ ہم کل آپ کو دکھائیں گے. جی جنرل صاحب کل پھر آپ کے ساتھ ہوں گے 7:05 پہ میرے ہی شو پہ. اس پہ ہم بات کریں گے پاکستان انڈیا ریلیشنز کیسے صحیح کیے جا سکتے ہیں, ایکویلٹی کے لیول پہ, یا اسی طرح جیسے دنگا مشتی لگی ہوئی اسی طرح کر لو.